السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں حالات. میں ہوں نوشیروان اور میں موجود ہوں سینئر صحافی سعید چودھری صاحب کے ساتھ. سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ فرسٹ کلاس. سر بیچارے عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کو کرونا ہو گیا. ہاں، وہ اس پہ انہوں نے خدشات کا اظہار کیا ہے ان کے سیاسی مخالفین نے. بالکل. بلاول نے بھی کیا ہے، احسن اقبال نے نون لیگ کی طرف سے کیا ہے. بالکل. وہ جو ہمارے سابق ڈپٹی اسپیکر تھے کندی صاحب، فیصل کریم کندی صاحب، انہوں نے بھی کہا ہے. بلکہ کارکنوں کی طرف سے انہوں نے دعا کا بھی کہا ہے کہ ہم وزیر اعظم سمیت ہاں جی تمام جو ہمارے اس کرونا وائرس کا شکار لوگ ہیں ان کی صحت یابی کے لیے. حتیٰ کہ وہ جو ان کا فون نہیں سنتے ہمسائے میں مودی صاحب نے بھی انہوں نے بھی اس پہ خدشات کر کے اللہ تعالیٰ تندرستی دے. یار اصل میں اس سے کوئی نا رویوں کا بھی پتہ چلتا ہے. ہاں جی، یہ اس بات پہ ہم آگے جا کے بات کریں گے. اگر جب نواز شریف بیمار ہوا تھا بالکل، تو اس وقت یہ سارے کہتے ہیں ڈرامہ ڈرامہ ڈرامہ، ٹھیک ہے نا. اور خود بیمار ہوئے، بلکہ نہ صرف خود ڈوبے ہیں بلکہ اہلیہ کو بھی لے ڈوبے. اور آدھی کابینہ انہوں نے ان کی حرکت کی وجہ سے کل انہوں نے وہ کہاں افتتاح کرنے گئے تھے، سوات موٹر وے، اور ساری آدھی کابینہ مراد سعید اور یہ وہ سارے ساتھ تھے. جی. اور جو تصویریں میں نے دیکھی ہیں وہ کوئی ماسک نہیں پہنا ہوا تھا انہوں نے. اور ان کی ویکسینیشن ہوئی. بالکل. یار جو ویکسینیشن والی بات ہے نا، یہ اندھا دھند ویکسینیشن ہو رہی ہے. جو ہم نے پڑھا ہوا تھا، جو ہم نے پڑھا ہے کہ ویکسین کیا ہوتی ہے، وہ تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی جرثومہ یا جراثیم جس بیماری کا کوئی ہوتا ہے یا وائرس، اس کو وہ نیم مردہ حالت میں کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور نیم مردہ حالت میں وہ انسانی جسم میں انجیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک. یعنی ویکسٹ اس کی جو پوزیشن ہوتی ہے اس میں لا کے، اور پھر ہمارا جو مدافعتی نظام ہے وہ اس کے ساتھ لڑتا ہے. ٹھیک. اور اس کو گرا لیتا ہے. بالکل. اور اس سے ہمارا مدافعتی نظام جو ہے وہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ جب اصلی والا وائرس، زندہ طاقتور وائرس ہمارے جسم میں داخل ہوتا ہے تو ہمارا مدافعتی نظام ایک دم اس پہ لگتا ہے اور اس کو. اب ان کے یہ کہتے ہیں کہ 5 سے 14 دن کے اندر وائرس کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی کہ اگر بندے کو خدا نخواستہ XYZ کو کرونا ہے تو 5ویں دن سے پتہ لگنا شروع ہوگا کہ اس کو کرونا ہے یا نہیں ہے. ٹھیک. اور 14 دن بعد وہ کہتے ہیں ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جو ڈاکٹرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں ان کے کہ ان کو پہلے ہی کرونا ہو چکا تھا. بالکل. اور ویکسینیشن بعد میں ہوئی ہے، اور بعد میں جو ویکسینیشن ہے وہ کرونا کو روکتی نہیں ہے. بالکل. ٹھیک ہے نا. بلکہ جو فارمولہ ہے ویکسین کا جو ہم کہہ رہے ہیں کہ نیم مردہ، اگر پہلے سے ہی کرونا ہے اور ایک اور وائرس داخل کر دیا گیا ہے نیم مردہ حالت میں، اس میں تو جو مدافعتی نظام ہے، اللہ کرے ان کا امیون سسٹم اتنا مضبوط ہو، وہ تو مزید اس کو پاورفل کر دیتا ہے. پہلے جس کو آپ پتہ ہے ہیپاٹائٹس C کے جب انجیکشن لگتے تھے ہیپاٹائٹس کے وہ جو، تو وہ پہلے ٹیسٹ کے بغیر وہ نہیں لگاتے. بالکل. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہیپاٹائٹس کا وائرس ہوتا ہے جسم کے اندر وہ ایکٹیو نہیں ہوتا، غیر فعال ہوتا ہے. ٹھیک. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ باہر تندرست پھر رہا ہے لیکن اس کے اندر وائرس موجود ہے. اس لیے وہ پہلے ٹیسٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ ویکسینیشن سے وہ ایکٹیو ہو سکتا ہے. بالکل. تو اس میں تو پہلے ٹیسٹ اس کے تو ہے مہنگا، دوسرا کٹس کی عدم دستیابی کا ایشو ہے. اور پوری دنیا میں ایسا ہی ہے. وہ تصور یہ کر لیا جاتا ہے کہ جس بندے میں علامات نہیں ہیں، یا تو یہ کریں نا کہ کسی بندے کو جس نے ویکسینیشن کروانی ہے اس کو پہلے 14 دن کہیں کہ آپ کرنٹائن ہوں. بالکل. پھر اس کا مطلب آپ کو نہیں ہے وائرس. بالکل. پھر جا کے آپ فوری طور پہ ویکسینیشن کروا لیں. بالکل. اگر میں کروانے جاتا ہوں یا آپ کروانے جاتے ہیں، ویکسینیشن کروانے جا رہے ہیں، تو وہاں دوسری جو وجہ ہے نا وہ ہمیں بجائے اس کے فائدے کے نقصان بھی اس کا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے. جو نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے، ویسے میں نے دیکھا تھا ٹرینڈ چل رہے ہیں جی، وہ غریب بھی مخالفت میں بھی، اللہ رحم کرے، زندگی دے انہیں اور ان کی اہلیہ کو بھی، اور ان کو بچائے. وہ جو دوسرے مراد سعید وغیرہ ان کے ساتھ، مراد سعید کا بچنا مشکل لگ رہا ہے مجھے.
نہیں یار وہ ینگ ہے, امیون سسٹم اس کا ذرا, ہاں لیکن وہ قریب ہوتا ہے عمران صاحب کے. وہ سنا ایک سیٹ پہ بیٹھ کے گئے وہاں, یہ بھی ایسا سننا. دوسرا جو ہے نا, ہم کوئی احتیاط اس کو نا سیریس لیتے نہیں ہیں. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ, بڑے بڑے ادارے, وہ بھی عجیب ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں. ابھی آج مجھے ایک صاحب کا فون آیا, جی ان کے 2 بیٹوں کے بچے وہاں پڑھتے ہیں ایچسن کالج میں. اچھا, یعنی 4 بچے ان کے پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر ان کے دیگر دوست احباب جو ہیں, جی جی, ان کے بچے, یعنی وہ ایسے بچے, وہ یعنی 4-5 فیملیز کی بات جی میں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب ایچسن کالج کے جو ہاسٹلز میں بچے رہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے اس کے ہاسٹلز انہوں نے بند نہیں کیے, پورا ملک کے تعلیمی ادارے بند ہیں. ٹھیک ہے. ایچسن کالج کے ہاسٹلز کھلے ہوئے ہیں, اور وہاں 10 کے قریب بچوں کا کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے. اچھا, یہ نہیں کہ ہاسٹل بند کر دیں, وہ کیوں نہیں بند کر رہے, اس کی ایک توجہ دے رہے ہیں, وہ وجہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم کیوں بند نہیں کر رہے, وہ بھی بتا دیتے ہیں ہم آگے جا کے. لیکن ساتھ ہی یہ انہوں نے ضد پکڑ لی ہے, ہٹ درمی دکھا رہے ہیں کہ آن لائن ٹیسٹ کی بجائے امتحانات, مجبور کر رہے ہیں لوگوں کو کہ فزیکلی کیمپس میں آ کے پریزنٹ ہو کے پھر آپ ٹیسٹ دیں. ایک تو وہاں کرونا پھیلا ہوا ہے, اور دوسرا ان کو مجبور کیا جا رہا ہے. والدین پریشان ہیں, بالکل ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں. اب وہ کالج والے یہ کہتے ہیں کہ ہم ہاسٹل اس لیے نہیں خالی کروا رہے کہ ہاسٹلز میں زیادہ تر وہ طلبہ ہیں جن کے والدین ملک سے باہر ہیں. آپ کو پتہ ہے چیفز کالج کہتے تھے نا, امیر لوگوں کا کالج ہے وہ, تو وہ ملک سے باہر ہیں, تو ہم ان کو کیسے ہاسٹل سے نکالیں. بالکل, وہ تو ایک مجبوری ہے, چلو یہ مجبوری, لیکن یار یہ تو مجبوری نہیں ہے نا. جب ایچ ای سی نے بھی کہہ دیا ہے, جو غیر ملکی ادارے جن کے ساتھ ان کی افیلیشن ہے, وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ آپ آن لائن جیسے کلاسز لیتے رہیں, کلاسز کے لیے, وہ کہتے ہیں ہم کلاسز کے لیے نہیں بلا رہے, ہم صرف ٹیسٹ کے لیے بلا رہے ہیں. ہاں جی, سب نے یہ کہا ہو کہ یہ یونیورسٹی کی مرضی ہے, ثوابدید پہ ہے کہ آپ نے بلانا ہے یا آن لائن لینا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ آن لائن ٹیسٹ جن کالجز نے لیا نا, جنہوں نے پہلے بلایا تھا, بعد میں ایچ ای سی نے کہا جناب آپ اپنی مرضی کریں. تو وہ اسٹوڈنٹس کی ان کے ساتھ میٹنگز ہوئی ہیں, یہ جو آس کی میں بات کر رہا ہوں, ویٹرینری اینیمل سائنسز والی. جی, تو وہاں جناب اسٹوڈنٹ کے جو کلاس ریپرزینٹیٹیو وغیرہ ہوتے ہیں, ان کی میٹنگ ہوئی, تو انہوں نے کہا جناب تسی آن لائن لے لو. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ٹیسٹ سیدھا مشکل بنانا, تھوڑی چیکاں نکل جانی, پھر نہ کہنا تینوں اسی فراڈ نہیں کرن دینا. انہوں نے کہا جی کر لو. وہ اتنا مشکل ٹیسٹ تھا, بچے رو رہے کہ اس سے تو اچھا تھا کہ وہ فزیکل پریزنس کے ذریعے ٹیسٹ دے دیتے. بالکل. تو بھائی آپ بھی اگر آپ کو اپنے بچوں پہ اعتبار نہیں ہے, ہاں جی, تو یہ طریقہ اختیار کر لیں, ٹیسٹ مشکل بنا دیں. بالکل, ٹھیک ہے نا. بوٹی چوٹی لگنا مشکل ہو, ٹھیک ہے نا. اگر 4 بچوں کا گروپ ایک جگہ بیٹھ کے بھی کرے تو ان کے لیے مشکل ہو, پرابلم پیدا کرے. ٹھیک ہے. تو پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ وہ آن لائن امتحان دیتے نہیں آپ لوگ. بالکل, ٹھیک ہے نا. اور وہ سیکنڈز میں حل کرنا ہوتا ہے, اس کا جواب دینا ہوتا ہے, وہ تو ڈھونڈا ہی نہیں جا سکتا. بالکل, ٹھیک ہے نا. اگر 30 سیکنڈ میں ایک سوال کا یس نو یا صحیح آپشن پہ ٹک کرنا ہے آپ نے, تو وہ تو نہیں کتاب ڈھونڈی جا سکتی. ہاں جی, ٹھیک ہے. تو لیکن یہ اسی طرح ہو رہا ہے, جیسے میں نے کہا کہ پورے ملک میں بھی ہم شادیاں بھی ہوئی جا رہی ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں جناب دکانیں بھی کھلی ہیں. بالکل, لاک ڈاؤن, ٹھیک ہے نا. لاک ڈاؤن بس, یعنی وہ ڈھیلا ڈالا سا ہی تھا پہلے بھی لاک ڈاؤن, اللہ توکل ہی بچے رہے ہم. بالکل. اب پھر ایک لہر آئی ہے, تو اگر ایچسن کالج جیسے ادارے یہ ہٹ درمی دکھائیں گے, اور خدا نخواستہ امتحان زیادہ ضروری ہے, زندگیاں زیادہ ضروری ہیں پہلے زندگی. اگر خدا نخواستہ کسی کو کچھ ہو جاتا ہے بچے کو, بالکل, ٹھیک ہے نا, تو پھر کون اس کا ذمہ داری لے لے پھر. ہاں جی, کہ بھائی ہمارے پاس جو بچے ہیں کہ ان کو نہیں ہوگا. ہاں جی سر, مشکل ہے سر. اگر معاملات کافی سارے ہیں, کل مولانا صاحب آ رہے ہیں مریم سے ملنے, جاتی عمرہ. یار وہ ان کے معاملات تو پہلے وہ ٹیلی فونیکلی اور ادھر ادھر رابطے تو ہیں نا ان کے. بالکل. اور آپ کے شاہ خان عباسی کی بلاول سے بھی ملاقات ہوئی ہے. بالکل. وہ اس پہ وہ مفتاح اسماعیل کے وہ کہہ رہے کہ ہمیں دے, وہ کیونکہ ان کا فارمولہ تو یہی تھا نا ان کا پی ڈی ایم کا, کہ
اگر وہ پی ٹی آئی کی سیٹ ہے جی پھر اس کا جو رنر اپ ہے جی اس کی سیٹ ہوگی. بالکل رنر اپ شہباز شریف تھے اس حلقے میں, بالکل میاں شہباز شریف, تو وہ مفتاح کی بنتی ہے. وہ کہتے ہیں ہم کر کرا کے آپ کو بتاتے ہیں. وہ آخر میں میرا خیال معاملہ ٹھیک ہے, پی ڈی ایم نے ٹوٹنا ٹاٹنا کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تھوڑا سا نخرے نخرے دکھائیں گے. کل مولانا صاحب نے بہت زیادہ لچک دکھائی ہے. مولانا نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ جو نا کہا کہ ایٹم بم کے طور پر استعمال کریں گے, بلاول نے شاید کہا. جی جی جی, تو یہ ایٹم بم جو ہے نا سب سے آخر پہ استعمال ہوتا ہے. اس نے کہا جی پہلے آپ دیکھیں نا, انہوں نے جب یہ فیصلہ کیا تھا, اعلامیہ جاری ہوا تھا کہ ہم استعفے دیں گے, تو پیپلز پارٹی والوں نے بھی استعفے لے لیے تھے, خبریں آئی ارکان سے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ساتھ نہیں لے کے جانے وہاں. ٹھیک ہے, ہم نے پی ڈی ایم کے ہینڈ اوور نہیں کرنے کہ دھرنے کے دوران ہمارے پاس ہونے چاہیے, یہ ہم نے نہیں کرنا. وہ یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب مولانا لچک یہ دکھائی ہے کہ یار اس کو نا آخر پہ رکھ لیں استعفوں والا آپشن, اور اس میں پہلے قومی اسمبلی, بالکل, پھر دیگر صوبے, اور آخری آپشن آخر پہ, سب سے آخر پہ وہ سندھ اسمبلی تحلیل کرنا. وہ تو تحلیل کر دیں گے نا, ان کو تو استعفے لینے کی ضرورت نہیں, وزیر اعلیٰ وہ خود ہے. تو اس طرح, اور جو نون لیگ کی طرف سے ہے, ان کی جو قیادت ہے اس کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ استعفے والی جو آپشن ہے یہ آخری آپشن ہے. تو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات کر لیں گے, تو یہ ہو جائے گا ٹھیک. میرے خیال کل کوئی اچھی خبر ملے گی. ہاں, وہ جو لگا کے بیٹھے نا اس بات کے پی ڈی ایم کا جناب ترن تختہ ہو گیا, ہاں جی, وہ ساری خبریں بیچ میں رہ جائیں گی. ٹھیک ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ایک آس امید دلوائی ہے کہ عید کے بعد لانگ مارچ ہوگا, اور بڑی عید سے پہلے ایک قربانی اور ہوگی, اور کچھ کی ہوگی. ٹھیک ہے, وہ اگر کریں گے ہاں جی, تو ظاہر ہے. وہ تو مریم کی کل مولانا سے ملاقات میں چیزیں نکلیں گی. یار اس میں جو ایک اور بات ہے نا, تو خبر ہم روزانہ دیتے ہیں, چھوٹی چھوٹی خبریں کو دے دیتے ہیں, کوئی بڑی خبر بھی دینی چاہیے تھوڑی بہت. ٹھیک ہے نا. اب یہ تاثر آ رہا ہے یہاں پہ کہ فوج نے یہ فیصلہ, اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ نرمی نہیں دکھانی, اور ان کو اپوزیشن کو جو پی ڈی ایم ہے ان کو پورا فل ڈوز دینی ہے. اچھا, رگڑا لگانا ہے, اور پیپلز پارٹی اگر نرم رہی اور پی ڈی ایم کو نقصان پہنچاتی رہی تو پھر ہم اس پہ ہاتھ ہولہ کر دیں گے. ٹھیک. اور ہم نے تو پہلے ہی کہا ہے کہ جو نیب ہے یہ سمیش اسکواڈ ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس کو استعمال کریں گے, یہ وہ وغیرہ وغیرہ. بالکل. لیکن ایک جو مجھے خبر ملی ہے اس کی مزید تصدیق میں کر رہا ہوں, وہ نیم مصدقہ خبر کہہ لیں آپ اس کو, 100% ٹھیک نہیں ہے. جو آپ کا سعودی عرب ہے نا وہ پھر ایکٹیو ہو گیا ہے اس سارے معاملے میں. وہ نواز شریف کی فیور میں وہ پھر ایکٹیو ہو گیا. قطر کی اور سعودی عرب کی ہو گئی صلح. ٹھیک ہے. اور دونوں کی جو حکومتیں ہیں وہ نواز شریف کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس پہ نالا ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے جو ہو رہا ہے یہ نہیں ہو رہا ہے. اس میں تو قطری شہزادے بھی اس ریفرنس میں پھنسے ہوئے ایک طرح سے. بالکل. ٹھیک ہے, ان پہ الزام اسی طرح آ رہا ہے. ہاں جی, جیسے نواز شریف پہ آ رہا ہے. تو اب ان کے ملازم ہیں ہمارے سابق چیف آف آرمی اسٹاف سعودی عرب کے ملازم. بالکل, اور وہاں اسلامی افواج کے سربراہ, ہاں ٹھیک ہے, اس کے سربراہ. ٹھیک ہے. ان کی ڈیوٹی انہوں نے لگائی ہے. ٹھیک ہے. سعودی حکمرانوں نے, اور انہوں نے کہا ہے کہ بھائی جی آپ اپنے جا کے سمجھائیں ان کو. ٹھیک ہے. پاکستانی فوج کو کہ بھائی ایسے نہیں ہوتا جیسے آپ کر رہے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, وہ اگر آپ کا ایک پسندیدہ بندہ ہے اس کے خلاف ہے اپوزیشن, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو وہ ویسے ہی انتقامی نشانہ بنائیں اور عبرت کا نشان بنانے کے چکروں میں پڑ جائیں. تو وہ خبریں آ جائیں گی. سر آپ نے کہا نا کڑیوں سے کڑیاں ملنی چاہیے, تو کڑیاں مل گئیں. کیا ہوا؟ یہ پچھلے 10 دن میں آرمی چیف نے الگ دورہ کیا قطر کا, ڈی جی آئی اے سے ہی الگ گئے قطر. اچھا ہاں, ڈی جی آئی سے وہ میں بتا رہا ہوں نا, وہ اب جو حتمی جو سعودی حکومت میں بات نہیں, آپ نے کہا قطر اور سعودی عرب کی صلح ہو گئی, تو ہاں وہ ہو گئی ہے. بالکل. وہ بھائی جی وہ ہو رہا ہے کہ سعودی عرب نے رحیل شریف کو کہا ہے, رحیل شریف ان کے پاس رہے نا. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے نا. اور رحیل شریف کا انتقام تو انہوں نے لیا ہے نا. بالکل. وہ ایک ایکسٹینشن جو نہیں ملتی, پہلے انہوں نے شروع میں کہہ دیا میں نہیں لینی, بعد میں ان کو خیال لیا کہ نہیں یار یہ تو لینی چاہیے. وہ 3 سال پہ, اب میں
اندر کی خبر ہارسز موت سے سنی اس خبر سمجھ لے کہہ لیں آپ یہ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ انہوں نے 3 سال کی بات لے کے گئے. ٹھیک ہے جناب 3 سال ایکسٹینشن. انہوں نے کہا نہیں 3 سال نہیں, انہیں تو لینڈ ہی نہیں چاہتا ہوتے. پھر وہ کہتے ہیں کہا جناب وہ لینا چاہتا ہے. انہوں نے کہا نہیں 3 سال. انہوں نے کہا 1 سال کی ایکسٹینشن. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا نہیں 1 سال بھی نہیں. پھر انہوں نے کہا 6 مہینے. میرے خیال علامتی طور پہ کچھ نا میسج دینا چاہ رہے تھے وہ کہ جناب یہ رحیل شریف صاحب اتنے مقبول ہیں, شکریہ رحیل شریف کہ حکومت نے مجبوراً ان کو ایکسٹینشن دی 6 ماہ. بشک 6 ماہ ہوئی. ٹھیک ہے. انہوں نے بعد میں کہنا تھا میں نے صرف کہا کہ 6 ماہ سے زیادہ میں نہیں خدمت کر سکتا 6 ماہ میں وغیرہ وغیرہ. تو نواز شریف نے کہا 1 دن بھی نہیں. اوکے. اس کو کہا 1 دن بھی نہیں اور نہیں دی, اور انہوں نے پھر 3 سال لے کے دکھائی نا. ٹھیک ہے نا. اور سب سے نہیں. ہاں بالکل بالکل ٹھیک ہے نا. پارلیمنٹ میں بیٹھ بالکل 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 ان سے سب سے لی. ٹھیک ہے نا. تو ان کی محبتیں شبدیں تو آپس میں سابق باس کے ساتھ ہوتی ہے نا. جیسے مشرف کو کیسے بچا کے لے کے نکل گئے تھے نا, وہ ہاسپٹل یعنی کہ عدالت میں جاتے جاتے ہاسپٹل چلے گئے تھے. سی ایم ایچ میں وہاں تو کون نکالتا ان کو, پورے ملک سے باہر کیسے بھگایا ان کو. ٹھیک ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں عدالت نے کہا تھا لے جائیں, وہ کہتے ہیں عدالت کا کتنے کیا دکھاؤ کتنے کیا. ٹھیک ہے نا. تو وہ جو ان کے سابق باس ہیں وہ بھی کوئی کردار ادا کریں گے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. ہو سکتے ہیں آج کل میں یا ہفتہ 10 دن میں کوئی خبر ایسی آ جائے کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے جی واہ ان کو ملے ہیں یا رابطہ ہوا, کوئی نہ کوئی خبر کہیں سے نکلے گی نا. بہرحال میں بھی لگا ہوا پیچھے. یہ نیم صدقہ بات ہے. نیم صدقہ بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ اصل سورس جو ہے نا جو رحیل شریف کے ساتھ کام کرنے والا بندہ وہ مجھے بتائے گا تو پھر ہے نا. وہ میں نے میسج چھوڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اگر ہو سکتا ہے تک آئے گیا ہو. ہاں جی. لیکن یہاں تک ٹھیک ہے کہ 90% یہ خبر کنفرم ہے. ٹھیک ہے. جو مجھے جس نے بتائی ہے وہ بھی بڑا پکا سورس ہے. ٹھیک ہے. لیکن میں ری چیک کرنا چاہ رہا تھا اس کو, کاؤنٹر چیک. ٹھیک ہے. تو وہ ہے کہ رحیل شریف صاحب کو انہوں نے کہا کہ یار ان کو سمجھاؤ یہ بات پھر بہت بڑھ جائے گی. بالکل خراب ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. کہ سر یہ جب کنفرم ہو جائے گی کل پرسوں پھر اس پہ دوبارہ بات کریں گے. ہاں پھر لیکن وہ آپ کی بات پھر اخبار میں خبر چھپی ہے سر جنگ جیسے بڑے اخبار میں. یار جنگ نے نا کسی سے لے کے وہ خبر چھپی ہوئی ہے. جنگ نے تو اصل میں تو جو میں دیکھ رہا ہوں یہ وہ مریم اور حمزہ کی لڑائی دیکھنا. 2 بندے پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, 2 بندے انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ویڈیو لنک کے ذریعے وہ گفتگو کر رہے ہیں. اور وہ اتنے چل رہے ہیں کہ اس ایپلیکیشن کو استعمال کر رہے ہیں جو ہماری فوج یا ادارے ٹریس کر سکتے ہیں. اتنے چل رہے ہیں وہ. ہاں ٹھیک ہے نا. وہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہے اور وہ دوسرا اور لڑائی ہو رہی ہے. جناب مریم کہہ رہی ہے کہ حمزہ نے کہا جی مریم بڑی سخت زبان استعمال کرتی ہے فلاں باتیں, نہ مجھ سے پوچھتی ہے نہ ابا جی سے پوچھتی ہے نہ تایا جی آپ سے پوچھتی ہے. تو مریم نے کہا چل چپ کر چل تو تیرے کے بڑے تیرے پھر سے کل دا بچہ تینوں کی پتہ سیاست کی ہوتی ہے. یہی ہے نا. یہی بات ہے. اچھا ان کے فیملی کا آپس میں تھا, فیملی کا ایک میٹنگ ہو رہی تھی کہ کیا کرنا ہے مستقبل میں. اور یہ ویڈیو ان کے پاس آ گئی. ہمارے جو رپورٹر صاحبان ہیں ٹھیک ہے نا, وہ کہتے ہیں زوم پہ تھی. زوم بڑا آسانی سے ٹریس ہو جاتے, بالکل کاپی ہو جاتے ہیں وہ. تو وہ پاگل کے بچے تھے کہ زوم پہ بیٹھ کے کر رہے تھے. ٹھیک ہے نا. بالکل ٹھیک ہے نا. اور پھر لڑائی بھی کر رہے ہیں. اور پھر جب کہ وہ چند دن پہلے جو زرداری صاحب والی ویڈیو لیک ہو رہی تھی, تقریر 7 سال لوگوں تک پہنچ رہی تھی آپ لوگوں کے پاس. بالکل ٹھیک ہے نا. تمہارے پاس بھی میں نے ٹکر دیکھے تھے تو وہ پہنچ رہی تھی. تو یعنی وہ بچے تھے کہ وہ آپس میں ایسے کریں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. جب تردید کرتی ہے مریم اورنگزیب نے جی کہ جناب ایسی آپ کے آسریاں نہ کیا کریں, اپنی ساکھ کا خیال کیا کریں, اخبارات اور میڈیا کو کہا ہے. تو پھر اب میری اطلاع جو ہے وہ اس کے الٹ ہے. اچھا. کہ حمزہ شہباز وہ بختہ پڑا ہوا ہے اس وقت کہ 26 کو آپی کو کیسے بچا کے لانا ہے. اچھا. حمزہ کو تو یہ وقتہ پڑا ہوا ہے. حمزہ تو اس کام پہ لگا ہوا ہے کہ 26 کو نیب میں پیش ہونا ہے آپی نے, مریم آپی نے. تو ان کو بچا کے کیسے لانا ہے اور کس طرح جا کے ان اس طریقے سے جانا ہے لوگوں کو ساتھ لے کے. یہ جو پنجاب میں یہ جو لوگوں کو اکٹھا کرنے کی ذمہ داری ہے یہ تو ہے ہی حمزہ کی. بالکل ٹھیک ہے نا. حمزہ اس کام میں لگا ہوا ہے اور ہمارے اخبارات
اور میڈیا چینل بالکل مخصوص چینل، ٹھیک ہے نا، جن کے پاس ساری خبریں ہوتی ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے، لیکن صرف مجبوری ہوتی ہے نا کہ ان چینلز پہ چل جائے تو باقی چینلز کے رپورٹر بیچارے وہ ان کی مسنگ کا چکر ہوتا ہے، تو پھر وہ ان کے آپ سے پول چول بھی ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے. تو بھائی جب دیکھیں نا خبر تردید سے شروع کی جائے اور اس کے نیچے پیڈنگ ساری کی ہوئی ہے کہ جناب اطلاع یہ تھی کہ یہ ہوا. بالکل. عام طور پہ ایک اخبار دوسرے اخبار کی خبر کی تردید نہیں چھایا کرتا. بالکل نہ چلاتے ہیں کہ ابھی آپ نے چلائی، آپ کریں تردید. بالکل. یہ اب مجبوری ہوگی ہے میڈیا کی کہ وہ ایک دوسرے کی خبروں کی تردید بھی کر رہے ہیں اور پیڈنگ بھی کر رہے ہیں اور یہ بھی کر رہے ہیں. اگر حمزہ شہباز لگا ہوا ہے آپ ہی کو بچانے کے لیے کہ اس کو کیسے 26 تاریخ کو واپس خیر خیریت سے گھر لانا ہے، تو پھر وہ لڑائی والی کیا بات ہوگی. اگر ہو بھی گئی ہے بات ان میں کوئی تلخی. اب مریم کے بارے میں ایک بات میں بتاؤں جو میرا اپنا ایک ہے، کہہ لیں آپ تجربہ کہہ رہے ہیں یا میری ایک اپنی سوچ کہہ لیں یا جو بھی کہہ رہا ہوں، اور مختلف جو سیاسی پس منظر پر جو ہیں نظر رکھنے والے لوگ ہیں، بڑے دیدہ بینا لوگ، بالکل وہ یہ کہتے ہیں کہ مریم کے لہجے میں اور آنکھوں میں جب وہ بات کر رہی ہوتی ہے ان لوگوں کو جن کو وہ پیغام دے رہی ہوتی ہیں یا عمران خان کا ذکر کر رہی ہوتی ہیں، نفرت اور انتقام جھلکتا ہے جب وہ یہ بات کرتی ہیں. ان کی لہجے میں، رویے میں انتقام ہوتا ہے، آنکھوں میں انتقام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اگر یہ چیز نکل جائے ان میں سے، انتقام والی لہجے سے اور آنکھوں سے، اپنا دل شانت کر لیں، اپنے آپ کو شانت کر لیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کی سب سے بڑی لیڈر ہے. ٹھیک ہے، ان میں لیڈر کی وہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں جو کا قد بڑا کرتی ہیں. ماسوائے اس کے جو انتقام ہوتا ہے آنکھوں میں اور لہجے میں، وہ اس کے ساری صلاحیتیں جو ہے نا اس کے اندر پھر نا وہ دب جاتی ہیں. پھر وہ لگتا ہے کہ یہ اسی کام کے لیے نکلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اگر حمزہ نے ایسی بات کر دی ہے کہ بھائی اپنا لہجہ ذرا کنٹرول کرو، اور میاں صاحب نے کہہ دیا، خبر تو یہ نا کہ میاں صاحب نے کہا کہ حمزہ تو سکھ کچھ. بالکل ٹھیک ہے نا. حمزہ کے لب و لہجوں میں، آنکھوں میں وہ چیز، اس کا ابا بھی تو اندر ہی ہے نا. بالکل، اس کا ابا بھی بیچارہ کینسر کا مریض ہے لیکن اندر جیل میں ہے وہ بھی نا. جیل جلاوطنی سے تو مشکل ہی ہوتی ہے نا. اگر حمزہ نے یہ بات کی ہے کہ باجی دا لہجہ دیکھو کی کر دینے، کم زیادہ خراب کر دینے، کم چک دے، اور یہ بات تو ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. یہ انتقام والی بات جو وہ تو ہے. اتنا انتقام اور لفظوں میں زہر تو نواز شریف کے نہیں ہوتا. مریم کو تو صاحب محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کا بات چلے نا. بھی وہ بلاول نے کہا تھا نا کہ عمران دعا کرنا مریم دی حکومت نہ آ جائے گا. نواز شریف صاحب وہ جو عمران صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ اگر میری حکومت چلے گی، مجھے استعفیٰ دینا پڑ گیا، میں گھر چلا گیا تو یا میں ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دوں گا. انہوں نے تیرے ملک نہیں بیٹھن دینا، تو کہہ رہے ہیں کہ چین سے نہیں بیٹھن دینا. اور بھائی اس نے نظر ہی نہیں آنا کہیں ایسے نکلنا ہے لندن. ہاں جی ٹھیک ہے سر. سر اب 2-3 کمنٹس ہیں کرنے کا ٹائم سر، وہ تینوں کو میں اکٹھے کر لیتا ہوں. کل جو ہم نے بات کی تھی نا آرمی چیف صاحب کے خطاب پہ، اسی سے متعلق ہیں تینوں کمنٹس. مظہر حسین صاحب ہیں، انہوں نے کہا ضیاء الحق نے ایک رپورٹر کو فارغ کیا، مشرف نے ایک رپورٹر کو فارغ کیا، عمران خان نے تو پورے میڈیا کو فارغ کر دیا. ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ رگڑا نکال دیا پورے میڈیا. مجید غوری صاحب ہیں، انہوں نے کہا جی یہ تقریر کس کو کرنی چاہیے تھی، آرمی چیف کو، وزیر اعظم کو، یا رسمی طور پہ تو یہ پالیسی بیان تھا، پالیسی بیان دینا چاہیے ان کو وزیر اعظم کو. ٹھیک ہے، لیکن ہمارا وزیر اعظم جب ایسا بیان دیتا ہے تو پھر وہ مودی کا یار ہو جاتا ہے اور واجپئی کا یار ہو جاتا ہے. پھر وہ واجپئی کے بٹے مارے جاتے ہیں. اب مودی جہاں آیا لاہور میں، ٹھیک ہے نا، تھوڑی دیر کے لیے، تو ظاہر جب ایک وزیر اعظم دوسرے وزیر اعظم ملتا ہے تو کوئی نیک خواہشات کا ہی تبادلہ ہوتا ہے نا. تو اب یہ بات منتیں کر رہے ہیں، انہوں نے کہا جی دنیا سے یہ مدد مانگ رہا ہوں میں، ٹھیک ہے نا. تو اصولی طور پہ تو یہ وزیر اعظم کرنا چاہیے. وزیر اعظم اگر کیا مزہ ہوتا
کہ ایک تقریب جس میں چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہوتا ہاں جی اور وزیر اعظم کے خطاب کر رہا ہوتا. ٹھیک ہے, لیکن یہ تو اس تقریب میں جس دن وزیر اعظظم صاحب تھے اس دن آرمی چیف صاحب نہیں تھے. وہ تو پلان اس طرح تھا نا, جو کانفرنس تھی وہ اس کی. سر امجد سرمد صاحب ہیں, ڈاکٹر امجد سرمد صاحب, انہوں نے کہا جی پلیز ڈو ناٹ ڈس آنر مجید نظامی, آئی ڈونٹ بلیو اٹ, پلیز برنگ عارف نظامی ان یور پروگرام فار کنفرمیشن. وہ رپورٹر کو اچھا وہ جہاں وہ مسعود ملک صاحب کو نکالا تھا مشرف نے, اور کیا نام تھا ان کا, انور محمود انفارمیشن سیکرٹری, وہ ان کو آئے تھے. کہ بھائی یہ بات یہ ہے کہ میں اپنی کنفرم پہ, اپنی خبر پہ 101% قائم ہوں. ٹھیک ہے, اگر کسی کو شک ہے تو عارف نظامی صاحب سے وہ پوچھ لے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. میں ڈسکریس نہیں کرنا چاہ رہا تھا ان کو, یا ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہ رہا تھا نظامی صاحب کو. نظامی صاحب جو حق بات سمجھتے تھے اس پہ ڈٹ جاتے تھے, اور اپنے لیے بڑا ڈٹے ہیں وہ. ٹھیک ہے, لیکن ورکر کے لیے نہیں ڈٹے. یہ میں نے بات کی تھی, میں نے تو کہا تھا مشرف نے نکلوایا تھا. بالکل. اور انور محمود صاحب جو ہیں وہ بھی زندہ سلامت ہیں. ان کی صحت ذرا آج کل خراب ہے, لیکن 92 میں کنسلٹنٹ کے طور پہ ٹی وی چینل پہ وہ کام کر رہے ہیں. 92 سے آپ فون نمبر لے لیں ان کا, وہاں سے بات کر لیں ان کے ساتھ. عارف نظامی صاحب سے بھی بات ہو سکتی ہے, وہ بھی 92 میں, ٹھیک ہے نا. اور وہ بھی 92 میں فون کریں, دونوں سے پوچھ لیں. اور تیسرے جو مسعود صاحب ہیں, مسعود ملک صاحب جن کو نکالا گیا تھا, ان سے بھی بات ہوتی ہے. وہ ابھی نواز شریف کے دور میں وہ ڈی جی اے پی پی تھے. ٹھیک ہے, ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان, اس کے ڈی جی تھے وہ. اور عمرانی دور میں بھی تھوڑی دیر رہے ہیں وہ, کیونکہ ان کا ٹینیور ابھی باقی تھا. تو ان کا بھی اے پی پی سے نمبر مل سکتا ہے آپ کو. آپ پوچھ لیں کہ بھائی آپ کو نکالا گیا تھا مشرف سے. وہ یہ بھائی جو بات میں نے کی ہے نا, ایک تو اینی شاہ دین نے مجھے بتائی, دوسرا جو اس پوری کڑی ہے ایک مل رہی آپس میں, اس کی ایک کڑی نے مجھے بتائی ہے, ایک کردار ہے. ٹھیک ہے, جس نے مجھے خود یہ بات بتائی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ مختلف جو جرائد ہوتے ہیں نا, رسالے وغیرہ جن میں انٹرویوز وغیرہ لوگوں کے چھپتے ہیں, ہاں جی, ان میں یہ بات چھپ بھی چکی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ ہمارے بھائی کیا نام آپ نے بتایا ان کا, ڈاکٹر امجد سرمد. ڈاکٹر صاحب وہ 92 میں فون کر لیں, آپ کو کلیئر ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے سر. اوکے سر. اوکے, سن لیجیے آپ نے تمام معاملات پہ. چودھری صاحب کی رائے, آپ کی کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.